وقت تو پورا ہوا. ایک آخری بات جاتے جاتے میں آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیے صحابہ اور صحابیات نے اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کی. یہ بھی بتا دوں تربیت کرنے کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ گھر میں بیٹھ کے بیڑی پیتے رہیں گے اور بیٹے بولیں گے جا نماز پڑھ گیا. ایسے نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا ہے. تربیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جانا ہوگا مسجد میں. آپ موبائل کے اوپر 150 جھوٹ بولیں اور پھر بولے غوث پاک کی امی کی سنت میں نے بھی زندہ کرنا ہے, اور بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا. تو پھر اس کے بعد بچے پہ کیا اثر پڑا؟ 50 جھوٹ تو تم خود بولتے ہو. غوث پاک کی امی کا اثر اس لیے تھا کہ اس رشک قلندر نے کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں ہوئی. ان کے نانا غوث پاک کے نانا کہتے تھے میری بیٹی کو گونگی میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کی زبان سے نہ کبھی جھوٹ نکلا ہے نہ کبھی غیبت نکلا. جب مائیں ایسی ہوتی تو اولاد ایسی ہوتی. اب کوئی غوث پاک کیوں پیدا نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اب کوئی ام الخیر نہیں آئی ہے, اب کوئی ابو صالح نہیں آئے گا, نہیں ہوگا. کوئی ماہ نور نہیں ہوگی, کوئی غیاث الدین نہیں ہوگا, تو کوئی غریب نواز بھی نہیں ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. گھر کے اندر نہانے کے بعد آپ تولیہ لپیٹ کر کے گھٹنے ننگے کر کے نکلے اور سوچے کہ میرا بیٹا اتنا باحیا ہو کہ اس کے تلوے بھی کوئی نہ دیکھے, تو ایسے تھوڑی ہوتی. اب تو چڈیاں پہن کر لوگ گھروں میں رہتے ہیں. بے شرمی کی تو حد ہے. جبکہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ ستر عورت ہے. صرف مخصوص عضو کی حفاظت مقصود نہیں ہے, گھٹنے سے لے کر ناف تک کا حصہ ستر عورت ہے. اس کا دیکھنا بھی حرام ہے اور دکھانا بھی حرام ہے. اللہ رسول نے لعنت فرمائی ہے. ہم دیکھتے ہیں شان سے لوگ جو وہ اتنی چھوٹی چھوٹی چڈیاں پہن کے محلوں میں گھومتے ہیں. اب تو وہ برموڈوں کا دور آ گیا. کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ برموڈے کہتے ہیں. وہ گھٹنے کے اوپر وہ بڑی سی جو چڈی ہوتی ہے وہ پہن کے لوگ گھومتے ہیں. یہ سب چیز اچھی نہیں. بچوں پہ اس کا غلط اثر پڑے گا, بہت برا اثر پڑے گا. اپنے گھر میں حیا کا ماحول. مجھے یاد آ رہا ہے ہماری جماعت کے ایک بزرگ ہیں, حضور سرکار کلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ, سبحان اللہ, کہ چوچا شریف کے بزرگ ہیں سیدی سید مختار اشرف رحمۃ اللہ علیہ, جنہیں سرکار کلا کا لقب ملا تھا. لوگ بیت الخلا میں لنگی پہن کے جاتے ہیں. وہ بیت الخلا میں اگر لنگی پر ہوتے تو پاجامہ پہن کے جاتے. ہو سکتا ہے اس کا بھی کوئی مذاق اڑائے, لیکن یہ تربیت کا حصہ میں آپ کے سامنے رکھوں. دیکھو تربیت یافتہ لوگوں کی زندگی. لوگ بیت الخلا میں اس لیے لنگی پہن کے جاتے کہ راحت رہے, لیکن حضرت سرکار کلا رحمۃ اللہ علیہ اگر لنگی پر ہوتے تو بیت الخلا میں جاتے تو پاجامہ پہن کے جاتے, لنگی اتار دیتے. حالانکہ لوگ ایسا نہیں کرتے, وہ لوگ الٹ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا سرکار کلا الٹ کرتے, نہ, لوگ الٹ کرتے. ہاں لوگ الٹ. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ لنگی پہن کے جانے میں راحت ہے, بیٹھنے میں راحت ہے, لیکن آپ پاجامہ پہنتے ہیں. تو اس دور میں یہ ویسٹرن ٹوائلٹ کا تو تصور نہیں تھا. تو حضور سرکار کلا علیہ رحمٰن نے فرمایا اگر لنگی پہن کے جائیں گے, میری طرف دیکھیے, بول نہیں سکتا, سمجھ میں, لنگی پہن کے جائیں گے اٹھا کے بیٹھنا پڑے گا تو پورا وجود نیچے کا کھلا ہو جائے گا. لیکن پاجامہ پہن کے جائیں گے تو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی آدمی کھول کر کے بیٹھے گا. تو صرف حیا کی وجہ سے, حیا کی وجہ. وہ تو بیت الخلا میں کون سی حیا؟ وہ کہا کہ ایسے بھی تو لوگ ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے مگر وہ ہمیں دیکھتے. تو کوئی ضروری ہے کہ اپنے جیسے انسانوں سے ہی حیا کی جائے؟ حیا تو ان سے بھی کی جائے نا کہ جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہم ان کو نظر آتے ہیں. تو یہ کس کا نا یہ انداز تھا ان کا جن کی تربیت کی گئی تھی, جن کو علی حسین اشرفی جیسا مربی ملا تھا. یہ بات ہوتی ہے نا, یہ بات ہوتی ہے میرے بھائیو. آپ ہے کہاں میرے عزیز, ہو کہاں؟ ہم لوگ علم کی باتیں کرتے, دانش گاہیں ہیں, تربیت گاہیں ختم ہو گئی. جو آخری بات کہنے کے لیے چلا تھا بس وہ یہ کہہ کے بات کو پوری کر لوں گا کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے پہلے آپ کو ڈھلنا پڑے گا دین میں. کھانا اپنے بچوں کے ساتھ کھائیے, دسترخوان گھر پہ لگے اپنے ساتھ کھائیے. اور ایک بات ہے, بچوں کی تربیت کے لیے ٹوکنا ضروری نہیں, روکنا, ٹوکنا, ڈانٹنا, اس کو اپنی زندگی سے نکالیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک چنگیز خان اور ہلاکو خان کا کردار گھر میں نہیں نبھائیں گے تب تک ہم گھر میں کوئی کام نہیں کر سکتے. ہلاکو اور چنگیز مت بنا کرو, آپ رحمت للعالمین کے امتی ہو. آپ یہ کہنے گے کہ کام کیوں کیا, یہ کہنے گے, آپ یہ بھی کہتے ہیں بیٹا یہ کام آپ نے کیوں کیا, آپ سے ایسی امید تو نہ تھی. آپ دیکھیے دونوں لہجوں میں فرق کیا ہوتا ہے. یہ بھی تربیت کا نتیجہ ہے. ہمارے نبی نے فرمایا, آپ کو بتاؤں, ہائے ہائے ہائے, میں اتنا خوبصورت یہ عنوان ہے, اگر آپ جیسے سننے والے مالیگاؤں کے ہوں اور میں آپ کے سامنے بیٹھوں, میری تو کوئی اوقات ہی نہیں. مجھے پوری دنیا میں تقریر کرتا ہوں لیکن جو لطف آپ لوگوں کے ساتھ آتا ہے وہ کہیں نہیں آتا ہے. آپ کی اپنی جو محبتیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میری عمر صرف 8 یا 10 سال کی تھی, میری ماں نے مجھے حضور کی خدمت میں رکھ دیا تھا. حضور کی خدمت کے لیے میں تھا.
حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم لوگ اتنی کچھ کر دیتے یعنی اپنی زبان میں کہ بہت سی گڑبڑ کرتے تھے ہم لوگ، مگر حضور علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، کبھی حضور نے نہیں کہا. یعنی آپ دیکھیں تو صحیح، تو پھر صحابہ ویسی ترتیب پائے. پھر ان کی زندگی میں غصے نہیں تھے، ان کی زندگی میں انتقام نہیں تھا، ان کی زندگی میں فتنہ نہیں تھا، ان کی زندگی میں کسی کا برا چانس، کیونکہ وہ اپنے مربی کو ویسا دیکھتے تھے. انہوں نے اپنی 11 بیویوں میں سے کسی ایک بیوی پر بھی اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں دکھایا، کبھی حضور غصہ نہیں ہوا 11 بیویوں میں. اور 11 کے 11 کی شان یہ ہے کہ جس بیوی سے پوچھتے تھے کہ حضور سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں، ہر بیوی کرتی ہے کہتی تھی کہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. اور حضور نے 11 کی اور ہر بیوی کہتی ہے سب سے زیادہ حضور مجھے چاہتے تھے، سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے، سب سے زیادہ. دیکھ رہے ہیں یہ انداز ہے. تو حضور ہوں گے کیسے؟ اللہ نے ان کی تربیت فرمائی. اور صحابہ کا بھی یہی حال ہے. دیکھیے ہم دوستوں کا سرکل ہوتا ہے تو دوستوں کے سرکل میں اکثر شکایت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ یار آپ تو مجھے توجہ نہیں دیتے، ابھی مقصود پہ آپ بہت فدا رہے، شہزاد سے تو آپ کے تعلقات ہی بہت اچھے، وہی بہت قریبی ہیں، آپ نے تو کبھی ہمیں اتنے سال سے ہم آپ کے ساتھ ہمیں لفٹ نہیں دیا، ہمیں کبھی اہمیت ہی نہیں دی. آپ نے تو ہمیشہ یار علوی صاحب سے ہی پیار کیا، ہماری طرف تو آپ کی توجہ نہیں ہے. آپ نے تو ہمیشہ اطہر چچا کا ہی نام لینا، ہماری طرف تو کبھی آپ کی، یعنی یہ شکایتیں ہوتی ہیں. شکایتیں بھی اپنوں سے ہوتی ہے نا. لیکن اور ایک بات بتاؤں، جس کا سرکل جتنا بڑا ہوگا وہاں شکایتیں اتنی زیادہ ہو. اللہ آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہوگا، میرے گھر میں بھی ہوتا ہے. میرے بچے پوچھتے ہیں کہ کس سے زیادہ محبت کرتے، کتنے بڑے امتحان کی بات. بچیاں پوچھے آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، بچے پوچھتے آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں. ایک دوسرے کا نام ٹھوکتے ہیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ کس سے زیادہ محبت ہے. لیکن قربان جائیں 5 اور 7 بچوں میں آدمی جو ہے وہ بیلنس کھو دیتا ہے، 2 سے 3 بیبیوں کے اندر بیلنس کھو دیتا ہے. 20-25 دوستوں کا سرکل ہو تو بیلنس کھو دیتا ہے. وہاں 1,24,000 صحابہ ہیں اور جو صدیق کہہ رہے ہیں مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مولا علی کہہ رہے ہیں مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد ابو ذر کہہ رہے ہیں مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور خالد کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور اس سے سعد کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، ابو طلحہ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. یعنی ہر بندہ کہہ رہے ہیں آخر ایک ہستی ہے، سب کا سب کے ساتھ انداز کیا ہے کہ حضور سب کو لے کر کے چلیں. بلکہ ایک بات آ گئی تو ایک بات سن لیں. ایک بار حضور علیہ السلام مولائے کائنات اور سیدہ فاطمہ سے ملنے گئے. یہ جوڑا بھی جوڑا ہے. جبریل جس سے ملنے آتا ہے وہ مخدوم جبریل کسی کے گھر بار بار ملنے جاتا ہے. دیکھتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں ہوں جبریل سدرہ چھوڑ. مخدوم جبریل جس گھر میں بار بار ملنے جا رہا وہ جوڑا ہے سیدہ فاطمہ مولا. افضل و تفضیل کی بات نہیں کرنا چاہیے، صرف فضائل کی بات. کسی کے گھر کو وہ شرف نہیں ہے جو شرف حجرہ سیدہ فاطمہ کو ہے کہ بار بار آ رہے ہیں، بار بار. وہاں جبریل بار بار آ رہے ہیں اور یہاں جانے جبریل بار بار آ رہے ہیں. حضور آئے، آنے کے بعد دیکھا دونوں کچھ کہہ رہے ہیں. دیکھو دل رکھنے کی بھی تربیت سیکھو. یہ جو ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں پیٹتے ہیں نا اور گالی گلوچ اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اللہ خیر فرمائے. 2 لوگ کچھ بات کر رہے ہو، ہم آئیں اور فوراً سب چپ ہو جائیں. پتہ چل جاتا ہے یہ چپ ہو، کچھ پرائیویٹ چل رہی تھی مجھ سے چھپا رہے ہیں. پتہ چلتا ہے نا عالم ما کانا وما یکون ہے. دونوں کچھ بولتے بولتے چپ ہو گئے، خاموش. حضور علیہ السلام میں کیا چل رہا تھا، کیا باتیں ہو رہی تھی، مجھے بھی تو بتاؤ. چپ ہوئے، ہمت نہیں ہوئی. بتاؤ کیا بات ہے. تو مولا علی نے کہا حضور یہ سیدہ آپ کی شہزادی کونین کی سیدہ کچھ کہہ رہی ہے. کیا کہ یہ کہتی ہے کہ حضور سب سے زیادہ مجھے پیار کرتے اور میں تم سے زیادہ حضور کی چاہتی ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں میں حضور کا تم سے زیادہ چاہتا ہوں. دیکھ رہے ہیں ایک طرف چچا زاد بھائی ہے جسے باپ سے لے کر اپنی گود میں پالا اور فرمایا سب الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنیوں سے ہے، میں اور علی ایک ہی درخت کی 2 ٹہنیوں کا. فرمایا کوئی مقروض مرے اس کا قرضہ میں نے ادا کرنا ہے، لیکن اگر میرا قرضہ ہوگا تو میرا قرضہ صرف میرا بھائی علی ادا کرے گا. جس کو اپنے معاملات کا اللہ کے رسول نے پرسنل معاملات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دیا، وہ کہ اگر میرا قرض ہے تو وہ ادا میرا علی کرے گا. بڑی باتیں آپ سنتے ہی رہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں حضور میں کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے زیادہ چاہتا ہوں. دیکھو چہیتا ہونے کی بات ہوتی تو آسان ہوتی، چہیتے تو سبھی تھے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے جس کو جگر کا ٹکڑا کا ہے. فاطمہ تو بدعت منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے میری فاطمہ. اب ان سے مولا علی دعویٰ کر رہے ہیں کہ تم سے زیادہ میں چاہتا ہوں. اور وہ علی جس کو حضور فرما رہے انت کی فی الدنیا والآخرہ، سیدہ دعویٰ کرے کہ میں آپ سے زیادہ چاہتی ہوں. اب ایک بندے کے لیے کس قدر مشکل ہے یہ فیصلہ کرنا کہ جواب کیا دے، وہ بھی دونوں سامنے ہو. مگر قربان
زبان ماں ہو وہاں سے کیا نکلا؟ فرمایا علی میں تم سے زیادہ فاطمہ سے پیار کرتا ہوں. جواب دیکھیں، جواب اللہ نے اپنے محبوب کی جو تربیت فرمائی تھی اس کی برکات دیکھیں، اور پھر محبوب جو تھے اس کی شان دیکھیں. کہا علی تم سے زیادہ میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، اور اے فاطمہ تجھ سے زیادہ میں علی کو عزیز رکھتا ہوں. دیکھ لیں جملہ ذرا دیکھ لیں، سبحان اللہ، کیا بات کہی ہے، سبحان اللہ، کیا سبحان بات کہی اللہ، میرے بھائی، کیا سبحان بات کہی ہے؟ بات ایک ہی ہے، الفاظ بدل گئے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تو بھی عزیز ہے اور تو بھی عزیز ہے، تو بھی محبوب ہے اور تو بھی محبوب ہے. ذرا غور فرمائیں. تو میرے بھائیوں گھر میں جو ماحول، ایک پیار کا ماحول، محبت کا ماحول، ڈانٹنا، تیسما خار بنے رہنا، مارنا پیٹنا نہیں. بچوں کی تربیت کیجیے، اور اگر بچوں کو بہترین مربی آپ اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں تو پہلے ہمیں اپنے اندر وہ خصلتیں پیدا کرنی ہوگی. نمازی ہم خود بنے، سچائی ہمارے اندر ہو، پاک دامنی ہمارے اندر ہو، تقدس ہمارے اندر ہو، پھر دیکھیے ہمارے بچوں کا رنگ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہماری یہ آنے والی جو دولت اور نسل ہے اللہ اسے سنوار دے، اسے سدھار دے. آپ چند دن یہ نبوی فارمولہ اپنے گھر میں استعمال کر کے دیکھیں. پیار محبت سے کسی کی اصلاح کرنا، کسی کو سمجھانا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا ایک ننھے صحابی الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، حضور نے ان کا سیدھا ہاتھ پکڑ کے برتن میں ڈالا، کچھ کہا نہیں، سیدھا ہاتھ پکڑ کے برتن میں ڈال دیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں سیدھے ہاتھ سے، میں سمجھ گیا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا جاتا ہے، میں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے لگا. اللہ کے رسول علیہ السلام کھاتے وقت تو زور سے بسم اللہ پڑھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں کو یاد نہیں ہے حضور کی بسم اللہ سے ان کی بسم اللہ ان کو یاد آ جائے. اس طرح کی یہ تربیت کے ماحول ہوتے ہیں. دسترخوان پہ اپنے بچوں کو ساتھ لیجیے، بچوں کو اپنے قریب رکھیے، اور اگر یہ قربت ختم ہو گئی تو یہ بات یاد رکھنا جیسے بچوں کو بچپن میں اپنے ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے ویسے بڈھوں کو بڑھاپے میں اپنے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ان بچوں کو بچپنے میں آپ نے اپنے قریب نہیں کیا، ذہنی اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، تو بڑھاپے میں آپ اپنے بچوں کے پیار سے محروم رہ جائیں گے. انتظار کرتے رہو گے میرا بچہ، میری بیٹی میری خیریت تو پوچھنے آئے، کوئی خیریت بھی پوچھنے نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ بچپنے میں وہ قریب ہونا چاہتے تھے، آپ نے دور کر دیا، آپ نے ان کو ٹائم ہی نہیں دیا، آپ نے ان کو وقت ہی نہیں دیا. اب بڑھاپے میں آپ ان کے قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ تو آپ سے دور رہنے کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے آپ کے وہ قریب نہیں آ سکتے. اس لیے اپنے بچوں کو قریب رکھیے، بچوں کے قریب رہیے، ان کی اچھی تربیت کیجیے. ایک آسان طریقہ، بہت پڑھے لکھے نہیں ہے تو ایک آسان طریقہ، کسی ایک اچھے سلجھے ہوئے عالم دین کی تقریر کو روزانہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے سنیے، انشاءاللہ یہ بھی تربیت